کہہ رہے ہیں کہ جس نے انبیاء کو ائمہ کو قتل کیا وہ قتل بھی قابل معافی ہے. کہ اگر مشرک اچھا کام کرے اس دنیا میں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا, کچھ نہ کچھ اس کو ملے گا. میں کہوں میں کہاں اور رجوع اللہ کہاں, توبہ کہاں, میرے گناہ ایسے ہیں, میرے گناہ معاف شاید نہ ہوں, تو خدا مجھ سے ہی کہہ رہا ہے تو جو گناہگار ہے نا تجھے ہی کہہ رہا ہوں مایوس نہ ہو. تو مشرک جو ہے اس مشرک سے بھی کہہ رہا ہوں مایوس نہ ہو. یہ تاریخ میں موجود ہے, اس کو پڑھ لیں, میں ابھی نام بھی نہیں لیتا, کہ بنی امیہ کے ہی ایک حکمران نے کہا ہے کہ میں جب تک اس نام کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو دفن نہ کر دوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. آخرت میں شرک معاف نہیں ہے, باقی سب جو خدا چاہے معاف کر سکتا ہے. روایت میں ہے کہ اگر شیطان محمد و آل محمد کا واسطہ دے کے توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے. تو جو مشرک ہے اس سے پوچھیں کہ آپ کو کیا چاہیے خدا سے, وہ کہے گا ہے ہی نہیں خدا, مجھے کیا چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے, قیامت ہی نہیں ہے, ثواب ہی نہیں ہے, عقاب ہی نہیں ہے, مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. ایک دعا ہے, دعائے ابی حمزہ صومالی, وہ ڈاؤن لوڈ کریں اور اسے پڑھیں. ایک لمبی دعا ہے, لمبی دعا دیکھیں گھبرائیں نہیں, جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں. اچھا ہم ابھی جہاں ہیں, میں اپنی بات کروں, یہاں سے ہم کیا کریں؟ خدا پہ توکل کرنا ہے اور خدا پہ بھروسہ کریں تو فنا فی اللہ کی منزل ہے, سب کچھ ہے, یہ سب سمجھ میں تو آ گیا, سننے میں تو بہت اچھا ہے. میں کہاں فنا فی اللہ, کہاں میرے یہ جو گناہ ہیں ان سب کے ساتھ میں کہاں جاؤں گا؟ میرے لیے اگلا قدم کیا ہے؟ جی کیا ہے میرے لیے اگلا قدم؟ صبر اور شکر. وہی میں صبر اور شکر کرنے کے لائق نہیں ہوں, آپ کے لیے تو ہے, یہ آپ کے لیے صبر ہے, شکر ہے, آپ اس لائق ہیں, میں ابھی اس مرحلے پہ ہی نہیں ہوں, میں کہاں جاؤں؟ ٹھیک ہے نا. میرے لیے پہلا سٹیپ توبہ ہے. ٹھیک, دعا ابی حمزہ صومالی کس نے پڑھی ہوئی ہے؟ پہلا جملہ یا پہلا لفظ, پہلا لفظ کیا ہے اس کا؟ جی ہاں ٹھیک ہے نا, الہی, ہمیں صرف اتنا چاہیے تھا, اگلا چھوڑ دیں. پہلا لفظ کیا ہے؟ الہی. ٹھیک ہے نا, شروع ہو رہا ہے دعا, اور دعا کے بالکل شروع میں الہی. اگر بندہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہو تو اس سے زیادہ محبت بھرا جملہ یا کلمہ نہیں ہے الہی. یا اللہ اور ہے, الہی اور ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں بابا اور ہیں, میرے بابا اور ہے, ماں اور ہے, میری ماں اور ہے. ٹھیک, البتہ آپ کو جب غصہ آتا ہے تو آپ میری ماں کہتے ہیں, ٹھیک, اس میں پیار ہوتا ہے. الہی سے بڑا جملہ کوئی نہیں ہے جب آپ خدا سے خطاب کر رہے ہو, اور جب خدا آپ سے خطاب کر رہا ہو تو اس میں کون سا جملہ ہے جو سب سے زیادہ پیار جس میں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, عبادی. آپ سب شامل کریں نا, صرف اپنے آپ کو نہ رکھیں. ایک آیت ہے جس میں خدا آپ کو عبادی کہہ رہا ہے, تو یہ کون لوگ اس میں ہیں؟ دعا کرنے والے, مسلمان, پرہیزگار, عبادت گزار, مومنین, گناہگار, سوال کرنے والے. ابھی آگے نہیں پڑھ رہے ہم صرف عبادی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, قرآن جب آگے پڑھیں گے تو واضح ہے. ٹھیک, دیکھیں جب ہمیں صرف یہ ہو, عبد کون ہے؟ بندہ, میرا عبد یعنی میرا محبوب بندہ. ٹھیک ہے نا, میرا محبوب بندہ کون ہوگا؟ جو آپ لوگوں نے کہا بالکل وہی ہوگا, مومن ہوگا, پرہیزگار ہوگا, عبادت گزار ہوگا, خدا کو پکارنے والا ہوگا. لیکن یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کی. مشرکین جو خدا کو نہیں مانتے ان کو کہہ رہا ہے خدا, یا عبادی الذین. کتنا پیار ہے اللہ کا. اب یہ مشرک بھی تو اللہ کا بندہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ نہیں مانتا, نہ مانے. ضروری نہیں ہے کہ یہ مانے گا تو خدا اس کا رب ہوگا, نہیں, خدا اس کو بھی اسی طرح پالتا ہے, آپ سے اچھا اس کو پالتا ہے. قل یا عبادی الذین
اسرفوا علی انفسہم لا کیا تقنطوا، کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. میرے لیے پہلا قدم توبہ تھا. میں کہوں میں کہاں اور رجوع اللہ کہاں، توبہ کہاں، میرے گناہ ایسے ہیں، میرے گناہ معاف شاید نہ ہوں، تو خدا مجھ سے ہی کہہ رہا ہے تو جو گناہگار ہے نا، تجھے ہی کہہ رہا ہوں مایوس نہ ہو. تو مشرک جو ہے، اس مشرک سے بھی کہہ رہا ہوں مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. جمیع کا کیا مطلب ہے؟ سارے گناہ. سارے گناہ میں کہہ رہا ہے مشرک سے. البتہ خطاب مشرک سے ہے، ہم بھی شامل ہیں، یعنی ہم بھی مشرک ہیں نو، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم شامل ہیں. وہ کیسے شامل ہیں؟ ابھی میں تفسیر الکوثر سے پڑھ رہا ہوں، آپ کو تفصیل کے لیے آپ تفسیر الکوثر پڑھ لیں، وہاں آپ کو تفصیل مل جائے گی. تھوڑا بہت میں اپنی طرف سے خراب بھی کر رہا ہوں، اس خرابی کو بھی خیال رکھیے گا. خدا کیا کہتا ہے؟ ایک اور آیت ہے جس میں کہتا ہے کہ ایک گناہ ہے جسے میں معاف نہیں کروں گا، شرک. یہاں کہہ رہے سارے گناہ معاف کر دوں گا، تو شرک بھی آ گیا نہیں آیا؟ جی آیا نہیں آیا؟ آیا. چلے نہیں والے کم ہو گئے. نہیں آیا. شرک تو معاف نہیں ہو سکتا نا. جو چیز معاف نہیں ہو سکتی وہ اس میں کیسے آ گیا؟ یہ کہا ہی مشرک سے جا رہا ہے. شرک کی ساری، مشرک کے سارے قسموں سے کہا جا رہا ہے کہ تم مایوس نہ ہو، تم آ جاؤ، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. شرک بھی تمام اقسام کے ساتھ معاف کر دوں گا. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ مشرک سے کہہ رہی ہے. مشرک اللہ کے، اے مشرک تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اے مشرک نہیں کہا نا، اے میرے بندے تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. ان طلباء کی باتوں میں نہ جاؤ، شرک کی اتنی اقسام میں اتنی معاف ہوتی ہیں، اتنی معاف نہیں ہوتی. چھوڑو ان لوگوں کو، آ جاؤ، یہ سب معاف ہو گیا. اس لیے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع. تو وہ کیا ہے جو شرک معاف نہیں ہوتا؟ وہ بھی تو آیت ہے نا، وہ بھی تو آیت ہے. وہ کیا ہے؟ ہاں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ادھر تو سارے معاف ہو گئے، تو شرک بھی معاف ہو گیا، تو اس کا کیا مطلب؟ یہاں رحمت واضح ہو رہی ہے، جہاں غضب واضح ہو رہی ہے وہاں پہ معاف نہیں کریں گے، جہاں رحمت ہے وہاں معاف کر دیں گے. یہ تو آپ کی طرح ہو گیا، آپ اچھے موڈ میں ہوں تو جو مانگے دے دیں، اچھے موڈ میں نہ ہوں. بات دنیا اور آخرت کی ہے. دنیا میں سب کچھ معاف ہے اگر آ جاؤ توبہ کر. آخرت میں شرک معاف نہیں ہے، باقی سب جو خدا چاہے معاف کر سکتا ہے. دنیا میں توبہ کرو سب معاف ہے، آخرت میں معافی کا، شرک کی معافی کا باب بند ہو گیا. توبہ کب تک ہے؟ روایت میں ہے نا، جب تک جان یہاں نہ پہنچے تب تک توبہ ہے. ایسے تو فرعون نے بھی توبہ کیا تھا. اب روایت ہے، صحیح ہے غلط ہے مجھے نہیں پتا. روایت میں یہ ہے کہ فرعون نے توبہ کیا اور موسیٰ سے کہا کہ میں تمہارے رب کو مانتا ہوں. تو موسیٰ نے کیا کہا؟ مر جاؤ، اتنی دعائیں کی ہیں تمہارے مرنے کی، اب توبہ. تو روایت ہے، میں روزے سے ہوں، صرف روایت صحت و سقم کی بات نہیں کر رہا. خدا نے کہا اگر اس نے مجھے پکارا ہوتا نا میں معاف کر دیتا. موسیٰ سے کہا نا، یا موسیٰ میں تیرے رب کو مانتا ہوں، اگر مجھے پکارا ہوتا میں معاف کر دیتا. موت سے پہلے توبہ ہے. اس توبہ میں موت سے پہلے کا دنیا ہو گئی نا، دنیا میں معاف ہے، سارے گناہ معاف ہے. آخرت میں جو چاہے خدا معاف ہے. ایک استثناء ہے، شرک معاف نہیں ہے. دنیا کا شرک الگ ہے جو معاف ہو جائے گا، آخرت کا شرک الگ ہے جو معاف نہیں ہوگا. دیکھیں شرک دنیا میں ہی ہے، آخرت میں سب موحد ہیں. یہ جواب تو ہو جائے، آپ بے شک مائک لے لیں. دنیا میں شرک ہے، آخرت میں سب مسلمان ہیں، سب موحد ہیں، سب خدا کا اقرار کریں گے. وہاں شرک کا تصور ہی نہیں. پھر یہ دنیا میں شرک و آخرت میں شرک کا کیا مطلب ہے؟ جو دنیا سے شرک لے کر آخرت تک چلا گیا، یعنی اس شرک پہ یہاں توبہ نہیں کی اور اسی شرک کو لے کے آخرت تک چلا گیا، اس کا یہ شرک معاف ہونے والا نہیں ہے. اچھا، کہہ رہے ہیں کہ جس نے انبیاء کو، ائمہ کو قتل کیا، وہ قتل بھی قابل معافی ہے، یہ پوچھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. اگر توبہ کرے تو خدا اس کی توبہ قبول
کر سکتا ہے, کرتا نہیں کرتا خدا کا معاملہ, ٹھیک ہے. لیکن ایک اور چیز ہے, وہ توبہ نہیں کر سکتا ہے, وہ اتنا شقی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی شیطان توبہ کرے تو شیطان کی توبہ قبول ہے نہیں ہے. روایت میں ہے کہ اگر شیطان محمد و آل محمد کا واسطہ دے کے توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ توفیق نہیں ہے. اس کو پتا ہے, اس کو تو پتا تھا نا, ایک سجدہ کرو اور اسی عیش میں رہو, وہی اس وقت ہی توبہ کر لیتا. غلطی ہو گئی مجھ سے, اس نے توبہ کی, یا اس نے کہا مجھے مہلت دے دو, انہوں نے کہا مجھے مہلت دو قیامت تک کی. وہ مومن ہے, اسے سب چیزیں پتہ ہے, اس کا ایمان ہم سے زیادہ ہے. چلے آپ سے زیادہ نہیں, مجھ سے زیادہ ہے. جی نیکسٹ مائک لے کے جو سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اکثر سوال یہ ہے کہ آیت اللہ تقی بہجت کی میں کورس پڑھ رہا تھا, اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جو حق الناس والا معاملہ ہے وہ آپ کوشش کریں کہ حق الناس کے معاملے میں کمی بیشی ہو گئی ہے تو اسی دنیا میں اس مسئلے کو حل کریں, اور اگر رہ جائے تو اگلا معاملہ بہت سخت ہے. تو یہ حق الناس اور گناہ میں ایک انفرادی گناہ وہ ہیں جو میرے ذاتی ہیں, لیکن اگر حق الناس اس میں انوالو ہو گیا اور وہ لوگ اگر وہ بندہ دنیا سے چلا گیا, میرا رشتہ دار تھا, میرا محلے دار تھا, ہمسایہ تھا, وہ دنیا سے جا چکا ہے یا اس سے میرا رابطہ ہو ہی نہیں سکتا, کوئی صورت ہی نہیں بچی, تو اس صورت میں اس حق الناس کا میں کفارہ کیسے ادا کروں؟ ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ ہے نا کہ توبہ سے مراد یہ ہے کہ جو حقوق الناس ہے اس میں توبہ سے مراد یہ ہے کہ آپ جا کے اس سے معافی مانگیں. آپ نے اس کے پیسے کھائیں تو جا کے اس کو پیسے دے دو. اب وہ دنیا سے چلا گیا ہے اور میری دسترسی اس تک نہیں ہے, اس کے لیے دعا کریں, اس کی طرف سے صدقہ دیں اور امید رکھیں وہ آپ کو اس وجہ سے معاف کر دے گا. اگر یہ بھی نہ ہوا اور خدا نہ کرے ایسا ہو تو قیامت میں ایک مقام ہے جسے مقام الحسرہ کہتے ہیں, وہاں آپ اس سے ملیں گے. آپ میں صرف مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ایک اور روایت ہے, ایک آدمی مایوس ہے, اس کو کہا جا رہا ہے جاؤ جہنم, اس کے نام عمل میں کچھ بھی نہیں. پھر اسے کہا جائے گا کہ پکارو, کوئی تمہاری مدد کو آئے. کہے گا میری مدد کو کون آئے گا؟ پھر کہا جائے گا تم پکارو, تو وہ وہاں پکارے گا کہ کوئی ہے جو میری مدد کو آئے. تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب آئیں گے اس کی مدد کو. طولانی ہے, اس کی مدد ہو گئی. اس کے بعد اسے کہا جائے گا یہ جو مدد ہوئی ہے یہ کہاں ہوئی ہے؟ یہ حقوق اللہ میں ہوئی. حقوق الناس ابھی بھی تجھے خود ڈیل کرنا ہے. وہ جو لوگ نہیں مل رہے تھے نا, قیامت کے دن مل جائیں گے, اس پوائنٹ پہ آ جائیں گے, اور آپ انہیں کہیں گے کہ مجھے معاف کر دو. اچھا ابھی دنیا میں تھوڑی بہت کچھ بھی ہو جائے, اگر آپ معافی مانگ لیں تو وہ تو معاف کر دیتا ہے. کسی محفل میں مانگ لیں تو اور خوش ہوتا ہے, یار اس نے سب کے سامنے مان. وہاں آپ پوری دنیا پوری کائنات کے سامنے مانگ رہے ہوں گے لیکن وہ معاف نہیں کرے گا. وہ کہے گا کچھ دو. تو آپ کے پاس جو حسنات ہوں گے, اور تو کچھ نہیں ہے وہاں, پراپرٹی تو نہیں ہے نا, پیسہ تو نہیں ہے, حسنات ہیں, نیکیاں جو ہیں آپ کا بینک بیلنس, آپ اس میں سے نکال کے دینا شروع کریں گے. اتنا دیں گے جتنا لے کے وہ راضی ہوگا. یہ تو چلا گیا, دوسرا آ گیا, سارا حسنات اس کو دے کے راضی ہوا تھا. یہ کہے گا ایسے تو میں راضی نہیں ہوتا. پھر کیا کریں؟ وہ کہیں گے میرے کچھ سیئات لے لو, میرے گناہ تم لے لو اور مجھے جانے دو. تو خدا نہ کرے کوئی انسان اس مقام تک پہنچے. تو ابھی آپ کے ہاتھ کھلا ہے, ابھی آپ حسنات بہت کر سکتے ہیں, نیکیاں بہت کر سکتے ہیں, کر کے اس کو ہدیہ کریں. شاید اس وقت وہاں پہنچیں گے تو آپ کہیں دیکھو یار پہلے میں تو ایڈوانس دے چکا ہوں, اب تو مجھے جانے دو. جی بیٹا. صاحب کسی چیز کا درک کرنے سے کیا مراد ہے؟ جیسے شب قدر کا درک, اس کا کیا مطلب ہے؟ جی میں پہلے سمجھا تھا درد سے کیا مراد ہے, میں کہنے لگا تھا جو میرے کمر میں ہو رہا ہے. درک کرنا یعنی اسے پہچاننا, اس کی معرفت حاصل کرنا, اس کے بارے میں جانکاری ہونا. شب قدر کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے, وہ آپ پہچان ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. آپ اسے درک ہی نہیں کر سکتے, آپ کو معلوم ہو ہی نہیں سکتا. آپ جو بھی ذہن میں لائیں گے نا 1000 مہینوں سے بہتر, تو بھی آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر کیا ہے, یہ کیسے 1000 مہینے ہیں. اسی طرح رسول خدا کی ذات ہے, ائمہ کی ذات ہے, آپ انہیں درک نہیں کر سکتے. اسی طرح خود خدا ہے سب سے بڑھ کر, کہ آپ درک نہیں کر سکتے کہ خدا کی حقیقت کیا ہے. تو وہ جو کہہ رہے تھے زیادہ نہ سوچو
کل میری ایک بیٹی نے کہا تھا زیادہ نہ سوچو، وہ اس جگہ پہ ہے جو چیزیں آپ درک نہیں کر سکتے، جتنا درک کر سکتے ہیں، جتنا سمجھ سکتے ہیں اتنا سمجھے، اس سے زیادہ پھر نہ سوچیں. جی آغا صاحب اللہ تعالیٰ کے لیے فعل ایسا قبیح کرنا درست نہیں ہے آغا صاحب. تو جیسے کہ ہم ابھی ایک شخص کے لیے اب خود سے ایک کام ہو رہا ہے تو 3-4 بندوں کو رکھنا ایک قبیح کام ہے آغا صاحب. اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ حکم عقل اور شرع کے درمیان ملازمہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ خود دنیا میں ان چیزوں کو جان سکتے ہیں ایزلی، تو ملائکہ اور دیگر چیزوں کو رکھنے کی کیا ضرورت پڑی آغا صاحب؟ تو یہ قبیح مانتے ہیں عقل تو اس کو آغا صاحب. جی واقعی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، یا اتنا حسن تھا آپ کا سوال یا اتنا قوی تھا. ٹھیک ہے، تو اگر اللہ خود جان سکتا ہے تو اس نے فرشتے کیوں رکھیں، یہ قوی ہے، یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا. نہیں یہ کیسے قوی ہے، اس میں قوہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، عقل تو یہ قبیح مانتے ہیں آغا صاحب کہ خود اگر آپ کی عقل ہے یہ، اسے عقل نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا، دیکھیں ہم جو جسے حکم عقل کہتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتی کہ میں کہوں میرے عقل میں یہ آ رہا ہے اس لیے عقل حکم عقل ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، جو تمام عقلاء عالم جس پہ اتفاق کرتے ہیں وہ حکم عقل ہوتا ہے. وہی آپ کا خیال ہے عقلاء عالم یہی کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب جس طرح آپ نے حضرت نوح کا ذکر کیا، اس میں ایک کویشچن میرے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ حضرت نوح کے ساتھ اگر سارے مسلمان ہی کشتی میں تھے تو اس کے بعد باقی یہ کفر اور یہ کس طرح پھیلا؟ کہ ایک نبی کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی منافق ہے تو انہوں نے اس ٹائم ان کو کیوں نہیں ایلیمنیٹ کیا، اگر تو وہ ادھر سے سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے، دیکھیں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ انبیاء حقیقتوں کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہوں. انبیاء ظواہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے تھے. یعنی آپ نے آ کے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، کہا یہ مسلمان، وہ اگر منافق بھی ہے پھر بھی. ٹھیک ہے، تو دیکھیے انبیاء میں تاریخ انبیاء میں انبیاء کے حواریوں میں اصحاب میں منافقین الا ماشاء اللہ. قرآن میں بھی سورہ منافقون ہے. تو آپ کہیں گے رسول خدا کو تو پتا تھا. عقبہ تبوک میں جب رسول کو ہی پتہ چلا منافق کون ہے اور حضرت حذیفہ کو ہی پتہ چلا تو آ کے فاش کر دیا کہ یہ منافق ہے؟ نہیں، وہ مسلمانوں کے درمیان رہے. سب سے پہلے یہ ہے. پھر اس کے بعد وہ سارے مومن تھے، وہ سارے مسلمان تھے، ان کی اولادوں میں پھر نفاق نہیں آئے گا، یہ کوئی گارنٹی ہے؟ نہیں. یہ ہم سب حضرت آدم سے چلیں. حضرت آدم تو یقیناً مسلمان تھے نا، یقیناً موحد تھے. تو ہم سب کو بھی مسلمان و موحد رہنا ہے؟ نہیں، اولاد آدم آزاد ہے. یہ جو اختیار اللہ نے دیا ہے، اس اختیار کے تحت کوئی بھی کسی بھی وقت کہیں بھی جا سکتا ہے، منحرف ہو سکتا ہے. تو نوح کے بعد اولاد نوح کو ابو البشر ثانی کہتے ہیں. تو پہلے آدم سے چلی نسل، اس کے بعد نوح سے چلی، باقی سب غرق ہو گئے. تو اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے اور ہوا ہے. لیکن اولاد نوح میں بھی ہوا ہے، اس کے علاوہ خود اولاد خاتم الانبیاء میں بھی ہوا ہے، اس میں بھی تو منحرفین ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہو. ٹھیک ہے نا. مائک لے لیں یا کس کے پاس مائک ہے؟ آپ کے پاس آ رہا ہے مائک، تب تک لے. السلام علیکم. پہلا سوال شرک کے بارے میں ہے. پہلا سوال، دوسرا سوال نہیں، ایک سوال. ٹھیک ہے، چلو ایک سوال کرتا ہوں. حدیث میں آیا ہے، بہار میں حدیث موجود ہے 49ویں جلد میں، کہ اگر مشرک اچھا کام کرے اس دنیا میں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، کچھ نہ کچھ اس کو ملے گا. تو جیسے کہ آج کل وائٹ ہاؤس میں ہو رہا ہے افطاری، تو یہ لوگ بھی تو کیا آپ کو دعوت ہے؟ اگر آپ کو دعوت ہے تو آپ چلے جائیں. بہار کی حدیث اور یہ معتبر حدیث بھی ہے، آیت اللہ محسینی نے بھی سند صحیح قرار دیا. اچھا دیکھیں، ابھی اس بحث میں ہم نہیں ہیں کہ کفار مشرکین اگر کوئی اچھا کام کریں گے تو انہیں کچھ نہ کچھ ملے گا. کہاں ملے گا؟ اسی دنیا میں ملے گا. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ نے ان کی تعریف کر دی، مل گیا ان کو. ٹھیک ہے نا. اور ان کی شہرت ہوگی، وہ کرتے ہی اسی لیے ہیں. نہ فقط مشرک، آپ بھی اگر لوگوں کی تعریف لینے کے لیے افطاری دیں گے تو آپ کو کہاں ملے گا؟ یہی ملے گا. ادھر کچھ ملے گا، ادھر عذاب ملے گا. مسلمان ہاں آپ یہ نا افطاری دیں اس لیے کہ کل ادھر ہم اعلان کریں کہ انہوں نے وائٹ ہاؤس کی سنت پہ چلتے ہوئے افطاری دے دی ہے. ٹھیک، کیا ملے گا آپ کو؟ عذاب. حدیث بیان ہے، ملے گا. کہاں ملے گا تو نہیں کہا نا.
قیامت کے دن ملے گا. حدیث میں ہے. مدر ٹریسا کا ایک بہت بڑا نام ہے, وہ بھی تو مشرک تھی نا, جیسے مدر ٹریسا, یعنی کہ اس نے اتنے اچھے کام کیے, لیکن وہ بھی تو ایک مشرک یہودی تھی, تو اس کے ساتھ کیا حساب ہوگا؟ وہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں ابھی اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, مشرک الگ ہے, یہودی الگ ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی ہم مشرک کی بات کر رہے ہیں. ابھی مشرک پہ اگر رہیں تو جو مشرک ہے اس سے پوچھیں کہ آپ کو کیا چاہیے خدا سے, وہ کہے گا ہے ہی نہیں خدا, مجھے کیا چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے, قیامت ہی نہیں ہے, ثواب ہی نہیں ہے, عقاب ہی نہیں ہے, مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ ان کے وکیل بن کے کہتے ہیں نہیں اس کو دینا چاہیے, جب اسے خود نہیں چاہیے تو نہیں ملے گا. جو اس دنیا سے مشرک چلا گیا اس کا شرک معاف نہیں ہوگا. جب شرک معاف نہیں ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ اسکول میں بچوں کی بحث ہوئی ہے, یہ مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں جو خطوط ہے اس میں یہ خط نمبر ہے 6, کہ یہ معاویہ کے نام لکھا ہے مولا علی علیہ السلام نے. اس میں ہے کہ جن لوگوں نے ابو بکر, عمر, عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر ان کی بیعت کر چکے تھے, اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے بھی پھر نظر ثانی کا حق نہیں, جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں, اور جو بر وقت نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں ہے. شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے, اگر وہ کسی پر ایکا کریں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی خوش نودی سمجھی جائے گی. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ مولا علی کہہ رہے ہیں معاویہ کو خط لکھ کے, یعنی کہ وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ حضرت عمر اور یعنی کہ ابو بکر کو جو خلیفہ مانا گیا ہے وہ ٹھیک مانا گیا ہے. تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ یعنی کہ جو خلفاء کا یعنی کہ انتخاب ہے وہ اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں, یعنی کہ لوگ نہیں کر سکتے, اور جبکہ نہج البلاغہ کے اس خط میں یہ بات مولا کہہ رہے ہیں, تو اس کی ذرا مجھے وضاحت چاہیے. دیکھیے ایک ہوتا ہے الزام خصم, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو مثلا صحاح سے ثابت کرتا ہوں, یعنی ابھی مولانا یہاں تشریف فرما ہے طلحہ علوی صاحب, ان کے ساتھ ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح میں لکھا ہوا ہے. کیوں کہتے ہیں صحیح میں لکھا ہوا ہے؟ ہم اسے صحیح کہتے ہیں, ہم تو صحیح نہیں کہتے. وہ مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں جسے آپ مانتے ہیں اس میں لکھا ہے, آپ تو مانو, ٹھیک ہے نا. ٹھیک, اب آپ کے ساتھ باقی سب بھی مسکرا رہے ہیں. تو یہ جو دوسرا مانتا ہے اس گراؤنڈ پر آ کے بات کی جاتی ہے کہ بھائی آپ مشروعیت اسے مانتے تھے نا کہ مکہ مدینہ والے جس کی بیعت کر لیں وہ خلیفہ ہوتا ہے, اس خلیفہ کے خلاف لڑنا حرام ہوتا ہے, اور جو اس کی بغاوت کرے اس کا قتل جائز ہوتا ہے, جس کی بنیاد پر آپ نے منکرین زکوٰۃ کے نام پہ بے تحاشا لوگوں کو قتل کیا. یہ آپ مانتے ہیں نا. اس بیس پر, اس آپ کے مسلمات پر میں بھی اس سے بڑا خلیفہ ہوں. دیکھیں اس کو سمجھانا نہیں کہتے ہیں, کہتے ہیں جو چیز آپ مانتے ہیں اس گراؤنڈ پہ آپ سے بحث کی جاتی ہے, استدلال کیا جاتا ہے کہ آپ یہ مانتے ہو نا, تو اس بنیاد پر, ان بیسس پر میں آپ کا خلیفہ ہو گیا, مجھ سے بغاوت حرام ہو گئی, پھر کیا کہتے ہو؟ اسی لیے معاویہ سے یہ کہا جا رہا ہے نا. دیکھیں جس سے کہا جا رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ہاں قواعد یہ ہیں, ان یوں کہہ لیجیے. مسئلہ یہ ہے کہ در اکھاڑ کے پھینکا, باقی سب کیا اسلام کو بچانے کے لیے, ٹھیک ہے نا. کسی ذاتی انا کے لیے, ذاتی چیز کے لیے نہیں بھیجا, نہیں کیا. شجاع وہ ہوتا ہے جو مقصد کے لیے جو کرنا پڑے وہ کرے, وہ شجاع ہوتا ہے. باقی تو وہ شجاعت نہیں ہے. جس کو کسی کو بہت غصہ آتا ہو اور غصے میں در اکھاڑ کے پھینک دیتا ہو, تو یہ تو کوئی شجاعت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایک آدمی نے وہ رکھا تھا, ٹائم ہو گیا اس لیے میں ایسی ایک لطیفہ سنا رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. اس کو تھوڑا سیریس ہے, اس کو بعد میں کسی وقت وہ کریں گے. چوکیدار رکھا تھا, وہ پہلوان تھا بہت بڑا. اس نے چوکیدار رکھا, وہ لوگ چوری کرنے آئے, وہ ڈرتے ڈرتے آئے تھے ڈاکو کہ یہ مارے گا فلان کرے گا. اس نے کچھ بھی نہیں کہا, وہ آرام سے بیٹھ کے اپنا فیس بک دیکھتا رہا. وہ آئے, چوری ووری کر کے سامان لے کے چلے گئے, جا رہے تھے. اور ایک نے جو آخر میں تھا اس نے اس کی طرف دیکھا, کہا, اس کے منہ پہ تھوک کے کہا کہ ہمارا تو خیال تھا تو بہت مارے گا, ہمیں روکے گا, تو بڑا بزدل نکلا. جب اس کے منہ پہ تھوکا تو اس نے تینوں کو مار مار کے باندھ کے پکڑ کے مالک کے حوالے کر دیا. مالک نے اس کو نوکری سے فارغ کر دیا. انہوں نے کہا میں نے ان سب کو پکڑا, تو نے نوکری سے فارغ کیا کیا؟ کہا میں ان ڈاکوؤں میں سے تیرے منہ پہ تھوکنے والا کہاں سے لاؤں گا؟ یہ تو شجاع نہیں ہوتا نا. شجاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مقصدیت کے ساتھ جائے.
اب اس کی تفصیل ہے، پوری تفصیل میں جائیں گے تو پھر یہ چیزیں واضح ہوں گی. جو قربانی اہل بیت نے دی ہے صرف یہ در سیدہ والا نہیں ہے، یہ نا خود حکومت حاصل کرنا علی کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. اور اگر باقیوں کو پتہ نہ ہوتا اس وصیت رسول کا تب بھی کوئی اقدام نہ کرتا. وہاں مسئلہ یہ تھا حکومت تو آ جاتی، اسلام ختم ہو جاتا. اگر علی اس وقت تلوار اٹھاتے تو وہ تلوار اٹھانے کے لیے بنی امیہ بھی آ گئی تھی نا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. نہیں پھر دیکھیں یہ تاریخ میں موجود ہے، اس کو پڑھ لیں، میں ابھی نام بھی نہیں لیتا. یہ تاریخ میں موجود ہے، اس کو پڑھ لیں، میں ابھی نام بھی نہیں لیتا کہ بنی امیہ کے ہی ایک حکمران نے کہا ہے کہ میں جب تک اس نام کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو دفن نہ کر دوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. نہیں کر سکتا کیونکہ 61 ہجری تک ہو گیا تھا شہادت ہے امام حسین کی. امام حسین نے بچایا کا مطلب یہ ہے، اسلام بچایا کا مطلب یہ ہے. حکومت چلی گئی لیکن وہ رسول اللہ کے نام کو نہ مٹا سکے ان کی شدید ترین خواہش کے باوجود، اور اسی لیے ان تک حکومت پہنچائی گئی تھی. پھر یہ طولانی ہے، اس کو ہم طلحہ بھائی کے ساتھ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کریں گے، آپ وہ دیکھیں. سلامت رہیں، خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور آپ کو میری بیٹیوں کو امتحان میں نمایاں کامیابی عنایت فرمائے. ماشاء اللہ.